بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعریفہ بالمحتاج الیہ لا یطرد وقد عرفہ الامام فی المحصول بہذا، اور اصل کی تعریف محتاج الیہ سے کرنا یہ دخول غیر سے مانع نہیں، حالانکہ امام رازی نے اپنی کتاب محصول میں اصل کی تعریف محتاج الیہ سے کی ہے، اور فرمایا ہے کہ اصل اس کو کہتے ہیں ما یحتاج الیہ الشیء، جس کی دوسری شے محتاج ہو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ التَّعْرِيفَ إِمَّا حَقِيقِيٌّ كَتَعْرِيفِ الْمَاهِيَّاتِ الْحَقِيقِيَّةِ وَإِمَّا اسْمِيٌّ كَتَعْرِيفِ الْمَاهِيَّاتِ الْاعْتِبَارِيَّةِ۔ پھر آپ جان لیں کہ تعریف کی دو قسمیں ہیں، ایک تعریف حقیقی جیسے ماہیات حقیقیہ کی تعریف، اور ایک تعریف اسمی جیسے ماہیات اعتباریہ کی تعریف۔ ماہیات حقیقیہ کی مثال یعنی وہ چیزیں جو نفس الامر میں ثابت ہیں، تو وہ چیزیں جو نفس الامر میں ثابت ہیں بغیر اعتبار معتبر کے، جیسے حیوان ناطق نفس الامر میں موجود ہے، زید بکر خالد وغیرہ کی شکل میں، لیکن اگر آپ کہیں کہ فقہ کہاں پر ہے، فقہ دکھاؤ، تو فقہ یہ ایک شے اعتباری ہے، اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اعتبار معتبر کے تابع ہے، خارج میں اس کا وجود نہیں ملے گا۔ ایسے ہی کلمہ دکھاؤ، کلمہ کسے کہتے ہیں، کلمے کی تعریف دکھاؤ، تو یہاں بھی مسئلہ وہی ہے کہ واضح نے ایک مفہوم کا تصور کیا اور تصور اپنے اس تصور کو کسی کے لیے خاص کر دیا۔ تعریف کی دو قسمیں، تعریف یا تو حقیقی ہوگی جیسے ماہیات حقیقیہ کی تعریف، انسان کی تعریف حیوان ناطق سے، اور وَإِمَّا اسْمِيٌّ یا تعریف اسمی ہوگی تک کا تعریف الماہیات الاعتباریہ جیسے ماہیات اعتباریہ کی تعریف، کما اذا رکبنا شیئا من امور ہی اجزاؤہ باعتبار ترکیبنا، جیسے کہ جب ہم نے چند امور سے کسی شے کو مرکب کیا اور وہ امور اسی شے کے اجزاء ہیں ہماری ترکیب کے اعتبار سے، ثم وضعنا لہذا المرکب اسما، پھر ہم نے اس مرکب کے لیے ایک نام وضع کیا، جیسے لفظ اصل ہے، لفظ فقہ ہے، لفظ جنس ہے، لفظ نوع ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اسی کا نام تعریف اسمی ہوگا۔ فالتعریف الاسمی ہوا تبیین ان ھذا الاسم لأی شیء وضع، تو تعریف اسمی اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ جو نام ہے یہ کس شے کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ نام کس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ وشرط لکلا التعریفین الطرد والعکس، اور دونوں تعریفیں چاہے تعریف حقیقی ہو یا تعریف اسمی ہو، دونوں تعریفوں کے لیے طرد و عکس شرط ہے، مانعیت و جامعیت شرط ہے، یعنی جب کسی شے کی تعریف کی جائے چاہے وہ تعریف حقیقی ہو یا تعریف اسمی ہو، تو ضروری ہے کہ اس تعریف میں جامعیت و مانعیت پائی جائے۔ اگر وہ تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہیں تب بھی وہ درست نہیں، اور اگر دخول غیر سے مانع نہیں تب بھی وہ درست نہیں۔ وشرط لکلا التعریفین الطرد، اور دونوں تعریفوں کے لیے طرد اور عکس شرط ہے، یعنی جامعیت و مانعیت۔ طرد کا معنی اے کل ما صدق علیہ الحد صدق علیہ المحدود، یعنی جس پر حد صادق آئے اس پر محدود صادق آئے۔ آپ سے پوچھا گیا انسان کسے کہتے ہیں، آپ نے کہا حیوان الناطق، حیوان ناطق کو انسان کہتے ہیں، تو جہاں جہاں حیوان ناطق ہو حد ہو وہاں وہاں محدود صادق آئے، اور جہاں جہاں محدود صادق آئے وہاں حد صادق آئے۔ اور عکس کا مطلب ہوگا اے کل ما صدق علیہ المحدود صدق علیہ الحد، جس پر محدود صادق آئے یعنی جس کی تعریف کی گئی ہے اس پر حد یعنی تعریف صادق آئے، اور جس پر حد صادق آئے اس پر محدود صادق آئے۔ فَإِذَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِ الْإِنسان،
اب کوئی سوال کرے مل انسان، انسان کیا ہے؟ آپ کہیں انسان کی تعریف میں حیوان ماشن، انسان حیوان ماشی ہے، تو یہ تعریف حقیقی تو ہے، لیکن یہ دخول غیر سے معنی نہیں، لا ينطرد، دخول غیر سے معنی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح انسان ماشی ہے، انسان حیوان ماشی ہے، اسی طرح بکری بھی حیوان ماشی ہے، گھوڑا بھی حیوان ماشی ہے، ہاتھی بھی حیوان ماشی ہے، زمین پر رینگنے والا ہر جاندار حیوان ماشی ہے۔ تو تعریف آپ نے انسان کی تھی، تعریف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس کے ذریعے شے دوسرے سے ممتاز ہو جائے، یہاں تو امتیاز پایا ہی نہیں جائے گا، اس لیے تعریف نہیں ہوگی۔ فَإِذَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِ الْإِنسَانِ حَيْوَانٌ مَاشٍ، اگر انسان کی تعریف میں کہا جائے حیوان ماشی لا يطرد، تو یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں۔ کیوں معنی نہیں؟ اس لیے کہ اس میں انسان کے علاوہ باقی بھی تمام جانور شامل ہو جائیں گے، سب شامل ہو جائیں گے، جس طرح انسان حیوان ماشی، دوسرے بھی ماشی ہے۔ وَلَوْ قِيلَ حَيْوَانٌ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ، اور اگر پوچھا جائے مل انسان، جواب میں تعریف میں کہا جائے حیوان کاتب بالفعل، کہ انسان حیوان کاتب بالفعل کو کہتے ہیں، یعنی اس حیوان کو کہتے ہیں جو بالفعل لکھ رہا ہو، تو یہ اپنے تمام افراد کو جامع نہیں، کیونکہ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو بالفعل نہیں لکھتے ہیں، کچھ تو بالفعل لکھنا جانتے ہی نہیں ہیں جو ان پڑھ ہیں، اور بہت سے جو جانتے ہیں وہ لکھتے نہیں ہیں، جیسے میں اس وقت آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں کاتب بالفعل نہیں ہوں۔ تو پوچھا جائے مل انسان، یا آپ پڑھ رہے ہیں، سوال کیا گیا مل انسان، انسان کیا ہے؟ تو جواب میں کہا حیوان کاتب بالفعل، انسان حیوان کاتب بالفعل کو کہتے ہیں۔ تعریف درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اپنے تمام افراد کو جامع نہیں ہے، تمام افراد پر صادق نہیں آ رہی ہے۔ وَلَوْ قِيلَ حَيْوَانٌ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ، اور اگر انسان کی تعریف میں حیوان کاتب بالفعل کہا جائے لا ينعکس، تو تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہیں ہوگی۔ وَلَا شَكَّ أَنَّ تَعْرِيفَ الْأَصْلِ تَعْرِيفٌ اسْمِيٌّ، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اصل کی جو تعریف کی گئی ہے وہ تعریف اسمی ہے، ما یبتنى علیہ غیرہ، اصل کی جو تعریف مصنف نے کی ہے وہ تعریف اسمی ہے۔ اے بیانو انا لفظ الاصل لأی شیء وضع، یعنی اس بات کا بیان ہے کہ لفظ اصل کس شے کے لیے وضع کیا گیا، لفظ اصل کس شے کے لیے وضع کیا گیا۔ فالتعریف الذی ذکر فی المحصول، تو وہ تعریف جو محصول میں ذکر کی گئی ہے، یعنی اصل کی تعریف محتاج الیہ سے، لا یطرد، وہ تعریف مترد نہیں ہوگی، دخول غیر سے معنی نہیں ہوگی۔ مصنف نے فرمایا کہ امام رازی نے اپنی کتاب محصول میں اصل کی تعریف کی ہے ما یحتاج الیہ الشیء، کیا تعریف کی ہے؟ ما یحتاج الیہ الشیء، شے جس کی محتاج ہو، لہذا اصل کی تعریف محتاج الیہ سے اگر کی جائے تو وہ تعریف مترد نہیں ہوگی۔ مترد نہ ہونے کا مطلب دخول غیر سے معنی نہیں ہوگی، یعنی اس کے افراد کے علاوہ دوسرے بھی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ کیسے داخل ہوں گے؟ اس لیے کہ ہر محتاج الیہ پر اصل صادق نہیں آتی، یہ بات صادق نہیں آتی کہ ہر وہ چیز جو محتاج الیہ ہو وہ اصل ہو، جو محتاج الیہ ہو وہ اصل ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محتاج الیہ تو بنتی ہیں لیکن انہیں اصل نہیں کہا جاتا۔ تو محتاج الیہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک محتاج الیہ وہ جو شے میں داخل ہو، ایک وہ جو شے سے خارج ہو۔ اب وہ جو شے میں داخل ہو وہ یا تو اس کا وجود اسی شے کے ساتھ بالقوہ ہوگا تو وہ مادہ ہوگا، جیسے لکڑی کرسی کے لیے، یا
شے کا وجود محتاج الیہ کے ساتھ بالفعل ہوگا تو وہ صورت ہوگی یعنی علت سوریہ، جیسے کرسی کی حیت، یا شے کا وجود اس سے ہوگا تو وہ علت فاعلی ہے، جیسے بڑھئی کرسی کے لیے، یا شے کا وجود اسی کے لیے ہوگا، اسی مقصد کے لیے جو مقصد اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ علت غائی ہوگا، جیسے کرسی پر بیٹھنا، جیسے کرسی پر بیٹھنا، یا ان میں سے کوئی صورت نہیں ہوگی تو وہ شرط ہوگی، جیسے بڑھئی کے لیے اس کے آلات، آری، وصولہ، ہتھوڑی وغیرہ وغیرہ، پھر لکڑی کا اس لائق ہونا کہ وہ کٹ جائے۔ تو یہاں پر محتاج الیہ کی 5 صورتیں ہوئی۔ کتنی صورتیں محتاج الیہ؟ صورت علت سوریہ بھی محتاج الیہ، یعنی جو علل اربع ہیں وہ بھی محتاج الیہ، اور شرط بھی محتاج الیہ، اور شرط کے ساتھ ساتھ ایک آتا ہے عدم موانع۔ کیا؟ عدم موانع۔ تو عدم موانع کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے تب بھی محتاج الیہ کی 5 صورتیں ہوئیں، اور محتاج الیہ کی ان 5 صورتوں میں سے آپ بتائیں کس پر لفظ اصل صادق آتا ہے سوائے ایک کے؟ لغت کے اعتبار سے لفظ اصل لغت کے اعتبار سے صرف ایک پر صادق آتا ہے، وہ ایک کیا ہے؟ علت مادی۔ جیسے بولا جاتا ہے کہ اس کرسی کی اصل لکڑی ہے، اس بلڈنگ کی اصل ریتا بجری اور اینٹ ہے، اس جوتے کی اصل چمڑا اور پلاسٹک ہے، صرف علت مادی پر بولا جاتا ہے، اور باقی جو 4 صورتیں بچی یعنی علل ثلاثہ اور شرط، ان میں سے ہر ایک پر یہ تو صادق آتا ہے کہ یہ محتاج الیہ ہے، لیکن یہ صادق نہیں آتا کہ یہ اصل ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر اصل کی تعریف محتاج الیہ سے کر دی جائے تو تعریف مضطرد اور مانع نہیں ہوگی، دخول غیر سے مانع نہیں ہوگی، جو اصل نہیں ہے وہ بھی اصل میں داخل ہو جائیں گی، یعنی علل اربع اور شرط یہ بھی اصل میں داخل ہو جائیں گی، حالانکہ علت مادی کے علاوہ کسی اور کو اصل نہیں کہا جاتا ہے۔ فالتعریف الذی ذکر فی المحصول، تو محصول میں جو تعریف ذکر کی گئی ہے یعنی اصل کی تعریف ما یحتاج الیہ شے سے جو کی گئی ہے، لا یطرد، وہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں، لأنہ، اس لیے، ای الاصل، ہو ضمیر کا مرجع بتا رہا ہے، اس لیے کہ اصل لا یطلق علی الفاعل، اصل کا اطلاق نہ تو فاعل یعنی علت فاعلیہ پر ہوتا ہے، والصورت ای علت السوریہ، نہ علت سوریہ پر ہوتا ہے، والغایت ای علت الغائیہ، یا نہ علت غائیہ پر ہوتا ہے، اور نہ شروط پر ہوتا ہے۔ شروط میں ادوات صناعت، کیا؟ ادوات صناعت، بنانے کے جو اوزار ہیں، مثلا فعلم ان هذا التعریف صادق علی هذه الاشیاء لکونها محتاجا الیہا والمحدود لا يصدق علیہا، تو پتہ چلا کہ محصول میں جو تعریف کی گئی ہے ما یحتاج الی الشیء، یہ تعریف تو ان اشیاء پر صادق آ رہی ہے، تعریف علل اربع پر بھی صادق آ رہی ہے، شرط پر بھی صادق آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اشیاء خمسہ محتاج الیہ ہیں، والمحدود لا يصدق علیہا، تعریف تو ان پر صادق آ رہی ہے لیکن محدود ان پر صادق نہیں آ رہا ہے، ان میں سے صرف ایک پر صادق آ رہا ہے جس کو ہم علت مادیہ کہتے ہیں۔ والمحدود لا يصدق علیہا لأن شیئا من هذه الاشیاء لا يسمى اصلا، محدود ان میں سے کسی ان 5 میں سے 4 پر صادق نہیں آتا۔ کیوں؟ لأن شیئا من هذه الاشیاء لا يسمى اصلا، اس لیے کہ ان اشیاء میں سے جن 4 کا تذکرہ ہوا کسی کو اصل نہیں کہا جاتا۔ فلا يصح هذا التعریف الاسمی، لہذا یہ تعریف اسمی درست نہیں ہوگی جو محصول میں امام رازی نے ذکر کی اور کہا الاصل ما یحتاج الیہ الشیء، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ مصنف نے جو تعریف کی اصل اسے کہتے ہیں ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر دوسرے کی بنیاد رکھی جائے۔ تو انہوں نے پیچھے بتایا تھا کہ علم اصول فقہ کی 2 تعریفیں، ایک تعریف اضافی اور دوسری تعریف لقبی۔ تعریف اضافی یعنی حد اضافی میں پہلے مضاف کی تعریف پھر مضاف الیہ کی تعریف ہوتی ہے۔ انہوں نے مضاف کی تعریف یعنی اصول کی تعریف کر دی، اور اصول سے متعلق جو کچھ انہیں بحث کرنا تھی وہ بحث بھی آپ کو سنا دی۔
اصول کے بعد نمبر آتا ہے فقہ کا، کیونکہ مضاف مضاف الیہ میں دونوں کی تعریف ہونا ہے، تو دوسرا ہے مضاف الیہ۔ اصول الفقہ، اصل کی تعریف کے بعد مصنف نے فقہ کا آغاز کیا اور فرمایا الفقہ۔ فقہ کا لغوی معنی سوجھ بوجھ اور سمجھنا، یعنی فہم و دانائی، دانش و آگاہی، سوجھ بوجھ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو آپ اس علم شریف کا درس لے رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، اس علم کو سیکھ رہے ہیں، یقیناً یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اپنے مبارک دین سے، اپنے مبارک علم سے ہمیں آراستہ فرمایا۔ فقہ کا لغوی معنی سوجھ بوجھ اور سمجھ، اور اس کی جو تعریفات کی گئی ہیں، الگ الگ تعریفات ہیں۔ ایک تو احکام شرعیہ فرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا۔ یہاں پر انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا الفقہ معرفۃ النفس ما لہا وما علیہا۔ فقہ نام ہے نفس کی جان لینے کا ان چیزوں کو جو نفس کے لیے مفید ہیں اور جو نفس کے لیے مضر ہیں۔ معرفۃ النفس ما لہا وما علیہا، یہاں نفس سے کیا مراد ہے؟ یا تو نفس سے بندہ مراد ہے، یعنی انسان جو مرکب ہے روح اور بدن سے، کیونکہ تمام احکام میں زیادہ تر احکام اعمال بدن سے متعلق ہوتے ہیں، اور یا نفس سے صرف اور صرف روح مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ روح، یعنی وہ نفس سے وہ نفس مراد ہے، وہ نفس حالہ جو بدن کے اندر موجود ہوتا ہے بغیر اس کی ترکیب کی طرف نظر کیے ہوئے۔ تو نفس سے مراد یا تو روح اور بدن کا مرکب ہے، مجموعہ مرکب ہے، یا نفس سے مراد صرف اور صرف روح ہے۔ جو بھی ہو، بہرحال معرفۃ النفس ما لہا وما علیہا، نفس کا ان چیزوں کو پہچان لینا، ان چیزوں کو جان لینا جو نفس کے لیے مفید اور مضر ہیں۔ وَيُزَادُ عَمَلًا، اور اس پر عملاً کی قید کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے تعریف کی ہے معرفۃ النفس ما لہا وما علیہا عملاً، کہ نفس کا جان لینا ان چیزوں کو جو نفس کے لیے مفید اور مضر ہیں عمل کے اعتبار سے۔ تو بعض حضرات نے تعریف میں عملاً کا اضافہ کیا ہے، اور عملاً کا اضافہ کرنے کی وجہ بیان کی مصنف نے، اس لیے عملاً کا اضافہ کیا لِيَخْرُجَ الْاعْتِقَادِيَّاتُ وَالْوِجْدَانِيَّاتُ، تاکہ اعتقادیات اور وجدانیات تعریف سے خارج ہو جائیں۔ کیا کہا؟ تاکہ اعتقادیات اور وجدانیات یہ خارج ہو جائیں اور علم فقہ اس میں باقی رہ جائے۔ فَيَخْرُجُ الْكَلَامُ وَالتَّصَوُّفُ، لہذا علم کلام اور علم تصوف خارج ہو جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَزِدْ أَرَادَ الشُّمُولَ، اور جس نے لفظ عملاً تعریف میں زائد نہیں کیا، اس نے شمول کا ارادہ کیا، یعنی ان کے نزدیک علم فقہ میں علم کلام بھی داخل ہے اور علم تصوف بھی داخل ہے۔ تو علم کلام اور علم تصوف کو خارج کرنے کے لیے بعض حضرات نے عملاً کی قید لگائی اور بعض حضرات نے عملاً کی قید نہ لگائی۔
اب اعتقادیات میں وجوب ایمان وغیرہ، وجدانیات میں اخلاق باطنہ، یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اب جن لوگوں نے علم کلام اور علم تصوف کو فقہ میں شامل کیا، انہوں نے عملاً کی قید کا اضافہ نہیں کیا، اور جن حضرات نے علم تصوف اور علم کلام کو اس سے خارج رکھا اور انہوں نے کہا علم فقہ الگ ہے، علم کلام الگ ہے، علم تصوف الگ ہے، ان حضرات نے عملاً کی قید کا اضافہ کیا۔ تو ما لہا وما علیہا کو جاننا، نفس کا ما لہا وما علیہا کو جاننا، ان چیزوں کو جاننا جو نفس کے لیے مفید اور مضر ہے، اگر اعتقادیات کی قبیل سے ہو تو وہ علم کلام ہے، اور اگر وجدانیات کی قبیل سے ہو تو وہ علم اخلاق اور علم تصوف ہے۔ جیسے صبر ہے، طاعات پر معاصی سے اپنے آپ کو روکنا ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، زہد ہے، اور اللہ کے فیصلے پر، قضاء و قدر پر راضی ہونا ہے، نماز میں خضوع اور خشوع اختیار کرنا ہے۔ اور اگر وہ عملیات کی قبیل سے ہو تو وہ فقہ اصطلاحی ہے، اور اگر فقہ سے یہی فقہ اصطلاحی مراد لیا جائے تو پھر عملاً کی قید کا اضافہ کرنا ضروری ہے تاکہ یہ ساری چیزیں اس سے خارج ہو جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عملاً کی قید کا اضافہ نہیں کیا ہے، کیونکہ امام اعظم کے نزدیک علم کلام اور علم تصوف یہ دونوں فقہ اصطلاحی میں شامل ہیں۔ تو فقہ ان تینوں کو شامل ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ کا اطلاق ما لہا وما علیہا کی معرفت اور جاننے پر کیا، خواہ وہ اعتقادیات کی قبیل سے ہو، وجدانیات کی قبیل سے ہو، یا عملیات کی قبیل سے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وجہ سے علم کلام کو فقہ اکبر کے ساتھ مسمى کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسائل میں سے ایک رسالہ ہے جو علم کلام پر مشتمل ہے، اور اس کا نام فقہ اکبر ہے۔ آپ نے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح فقہ اکبر کا نام بہت سنا ہوگا، یہ امام اعظم کے رسالے کی اسی رسالے کی شرح ہے۔ بہرحال وَيُزَادُ عَمَلًا لِيَخْرُجَ الْاعْتِقَادِيَّاتُ وَالْوِجْدَانِيَّاتُ، اور ما لہا وما علیہا پر عملاً کی قید کا اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ اعتقادیات اور وجدانیات خارج ہو جائیں۔ فَيَخْرُجُ الْكَلَامُ وَالتَّصَوُّفُ، تو عملاً کی قید سے علم کلام اور علم تصوف فقہ سے خارج ہو جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَزِدْ اراد الشمول، اور جنہوں نے عملاً کی قید کا اضافہ نہیں کیا انہوں نے شمول کا ارادہ کیا، یعنی انہوں نے یہ مانا ہے علم کلام، علم تصوف یہ سب فقہ میں داخل ہیں۔ ھذا التعریف منقول عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ تعریف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے۔ کون سی تعریف؟ معرفت النفس ما لہا وما علیہا۔ فالمعرفت ادراک الجزیات عن دلیل فخرج التقلید۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں سے اس میں جو صورتیں پیدا ہوں گی، ما لہا وما علیہا کی انہوں نے چند صورتیں پیش کی ہیں۔ پہلی، ما ينتفع به النفس وما يتضرر، تو ما لہا سے مراد نفس کا نفع اور ما علیہا سے مراد اس کا ضرر۔ اس صورت میں لام برائے انتفاع ہوگا اور علا برائے ضرر ہوگا۔ یا کہا ما لہا سے مراد ما یجوز لہا اور ما علیہا سے مراد ما یجب علیہا۔ ایک صورت یہ پیش کی ہے ما لہا سے مراد ما یجوز لہا اور ما علیہا سے مراد ما یحرم علیہا۔ ان تمام کی تمام صورتوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی کل پیش کیا جائے گا۔ آج کا سبق یہی بند کیا جاتا ہے۔